محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، کبھی کبھی زندگی کے سفر میں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں آسمانوں کے اس پار نہیں پہنچ رہیں۔ ہم روز سجدوں میں جھکتے ہیں، تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کی خاموشی ایک گہرا سوال بن جاتی ہے۔ دل کے کونے میں ایک سسکی سی اٹھتی ہے، اے اللہ، کیا جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے کبھی ملے گا؟ کیا میری دعا تجھے پسند نہیں، یا میں اتنا گنہگار ہوں کہ میری آواز تجھ تک نہیں پہنچ رہی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم کسی سے کہتے نہیں، نہ اپنی ماں سے، نہ دوست سے، نہ کسی قریبی سے۔ بس راتوں کی تنہائی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے رب سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ ہر رات جب ہم بستر پر لیٹتے ہیں، وہی دعا زبان پر آتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کتنی بار اللہ سے کہا، اے رب، میری ہمت اب جواب دے رہی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی خلا میں کھو گئی ہیں، لیکن پھر بھی دل کے کونے میں ایک چھوٹی سی امید جاگتی ہے۔ شاید کل صبح کچھ بدل جائے، شاید وہ لمحہ آ جائے جب اللہ کا جواب ہمارے دل تک پہنچے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال اٹھا ہے، اگر آپ بھی راتوں کو اپنی دعاؤں کے جواب کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 نشانیوں کی جو یہ بتاتی ہیں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ نشانیاں آپ کے دل کو سکون دیں گی، آپ کے صبر کو مضبوطی دیں گی، اور آپ کو یاد دلائیں گی کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ تو چلیے اس روحانی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی نشانی، دل اللہ کی طرف پلٹ آیا۔ پیارے عزیزو، جب آپ کی دعا آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، جب آپ سجدوں میں دیر تک رکنے لگتے ہیں، جب دل میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے رب سے بات کرنے کی، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ سوچئے گا، جب آپ دعا مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے، آپ کی نماز میں خشوع بڑھنے لگتی ہے، آپ کی آنکھیں جب سجدے میں نم ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کے ہر لفظ، ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب آپ کا دل اس کی طرف پلٹ آتا ہے، جب آپ کی دعا آپ کو اس کے قریب لے جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی دعا سن لی گئی ہے۔ اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، یا شاید اس سے بھی بہتر چیز کے لیے۔ یہ نشانی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی دعا خالی نہیں گئی۔ پیارے عزیزو، دوسری نشانی، صبر اور سکون کا آنا۔ پہلے جب آپ دعا مانگتے تھے تو ہر دعا کے بعد دل میں ایک مایوسی سی آتی تھی، ہر لمحہ ایک سوال ہوتا تھا، کب ملے گا، کیوں نہیں مل رہا؟ لیکن اب کچھ بدل گیا ہے۔ اب آپ نے سیکھ لیا ہے کہ آپ کا وقت سب سے بہتر ہے۔ یہ جو سکون آپ کے دل میں آیا ہے، یہ جو صبر آپ کے اندر گھر کر گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ سوچئے گا، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، لیکن اپنے وقت پر۔ جب حضرت حاضرہ علیہ السلام صحرا میں اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، تب اللہ نے زمزم کا چشمہ نکالا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ یہ صبر ہی تو ہے جو دعاؤں کو قبولیت تک لے جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ سکون آ گیا ہے تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی دعا کے قبول ہونے کا وقت قریب ہے۔ پیارے عزیزو، تیسری نشانی، مانگی ہوئی چیز کو چھوڑنے کی تیاری۔ یہ ایک بہت گہری اور نازک نشانی ہے۔ کبھی کبھی آپ اتنا مانگتے ہیں، اتنا رو رو کر مانگتے ہیں کہ ایک دن آپ اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے اس سے جدا کر دے، مجھے اپنے فیصلے سے راضی کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ سوچئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ نے ان کی یہ قربانی قبول کی اور انہیں ایک بہتر انعام دیا۔ جب آپ اپنی خواہش چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ یا تو وہی چیز آپ کو دیتا ہے، یا اس سے بہتر اور ایسی شان سے دیتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا
کہ آپ کی دعا کے قبول ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پیارے عزیزو، چوتھی نشانی، گناہوں سے نفرت اور اصلاحی جذبہ۔ آپ کی دعا نے آپ کو بدل دیا۔ پہلے شاید آپ گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن اب آپ ان گناہوں سے دور رہنے لگے۔ آپ کی نماز میں خشوع آ گیا، آپ لوگوں کو معاف کرنے لگے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو اپنا قریب کر رہا ہے۔ ایک حسین حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ پر مہربان ہے، اور جو اللہ کے قریب آ گیا ہے اس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ پیارے عزیزو، یہ تبدیلی، یہ تقویٰ، یہ اللہ کا ایک روحانی انعام ہے جو آپ کی دعا کے قبول ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ پانچویں نشانی، کائنات کے اشارے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کھولتے ہیں اور وہی آیت آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ کے سوال کا جواب ہوتی ہے۔ کبھی آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں وہی بات ہوتی ہے جو آپ کے دل میں تھی۔ کبھی کوئی پرانا واقعہ، کوئی دوست کا ذکر یا کوئی چھوٹی سی بات آپ کے دل کو امید دیتی ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں، یہ اللہ کے اشارے ہیں۔ اللہ جب اپنے بندے کی دعا قبول کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کائنات کے ذریعے اسے تسلی دیتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے اشاروں سے آپ کو بتاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ اشارے ملنے لگے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچ چکی ہے۔ تو پیارے عزیزو، اگر یہ 5 نشانیاں آپ کی زندگی میں دکھ رہی ہیں تو یقین رکھیں جو آپ مانگ رہے ہیں وہ یا تو راہ میں ہے یا اس سے بہتر چیز آپ کے لیے تیار ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرو، کیونکہ مجھے اس کی التجا پسند ہے۔ پیارے عزیزو، اللہ کی یہ محبت ہی تو ہے جو ہمیں دعا مانگنے کا جذبہ دیتی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، دعا کوئی ATM کارڈ نہیں کہ ترنت نتیجہ ملے۔ دعا ایک روحانی عمل ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، آپ کو سنوارتا ہے، آپ کو بہتر انسان بناتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ وہی چیز دے دیتا ہے جب آپ اس کے قابل ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ اس سے بہتر دیتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔